اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں خوشبو قرآن کے باشعور ساتھی؟ کیسا رہا آج سب کا روزہ؟ امید کرتی ہوں خوشیوں اور مسرتوں میں سب نے افطار کیا ہوگا۔ میرا رب ہم سب کو شعور بندگی عطا فرمائے کہ اس مہینے سے بڑھ کر بندگی کا انعام اور لطف باقی 11 مہینوں میں نہیں ملتا۔ عمل کوئی بھی ہو، جب تک دل و دماغ میں اس عمل کا مقصد اجاگر نہ ہو، دل میں عزم نہ ہو کہ اس عمل سے یہ نتیجہ حاصل کرنا ہے، عمل کو روح نہیں ملتی۔ عمل پر اثر اور نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ جو عمل ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا ہو بلکہ اس میں دکھاوا اور خود نمائی اور خود ستائشی کی نیت ہو، اس عمل کا اجر اللہ کریم سے طلب کرنا بے وقوفی ہے۔ کل ہم نے الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد پر بات کی، لیکن چونکہ میسر وقت میں بات مکمل نہ ہو سکی، اس لیے آج بھی ہم رمضان المبارک کے حوالے ہی سے بات کریں گے۔ کوشش کریں کہ ہماری گردن پر کسی کے حقوق کی ادائیگی کا بوجھ نہ ہو۔ ایسے بندے کی تمام تر نیکیاں محشر میں حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ پھر بھی دعوے دار ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ ایسے بندے کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور سر کے بالے سے جہنم میں پھینکا جائے گا، الیاذ باللہ۔ رمضان کریم جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کے چہرے کھلے کھلے مسکراتے ہوئے ہوں، ایک ہی خوشی میں سب خوش ہوں۔ اور روزہ ہمیں بلند ترین اخلاقی اور روحانی قوت عطا کرتا ہے کہ کھانا پینا اور جنسی طلب پورا کرنا یہ انسان کی وہ خواہشات ہیں جن کا مزہ انسان کو فوری طور پر مل جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر ہی ہم ان جز وقتی لذتوں سے نجات حاصل کرنا سیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے بقرہ شریف میں روزوں کے حکم سے پہلے انسانی جان کے احترام میں قصاص کا حکم دیا، پھر وراثت کے احکامات دیے اور انصاف کرنے کا حکم دے کر پھر روزے کا حکم دیا، پھر فوراً بعد ہدایت دی کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھانا، پھر ارشاد فرمایا کہ ظاہری پابندی کا نام نیکی نہیں ہے، نیکی تو تقویٰ میں ہے۔ ایمان، محبت، انفاق فی سبیل اللہ اور صبر کا حکم دے کر روزے کو رکھنے کے بعد کی ضروری چیزیں بیان کیں، جہاد کا حکم بھی دیا اور فرمایا کسی کے ساتھ جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو۔ روزے کے حکم کے بعد دوسروں کی مال، جان، حقوق اور عزت کی حفاظت کے لیے احکامات دیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال کا نام دیا ہے، ہر برائی سے بچانے کے لیے ڈھال۔ اللہ اکبر۔ بد کلامی سے بچنا، چیخنا چلانا، کوئی اگر لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جانا کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں دعائیں زیادہ مانگیں کیونکہ قبولیت کے وقت بڑھا دیے جاتے ہیں۔ افطار کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہے، سحری کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا نار جہنم سے رہائی کا ہے، اور رمضان میں ہی شب قدر بھی ہے۔ اس کی قدر و قیمت قرآن کے نزول کے لحاظ سے، خزانوں کی تقسیم کے لحاظ سے اور خزانوں کے حصول کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اس رات میں قیام کرنا اور بخشش طلب کرنا، خیر و برکت، کم وقت میں اور مختصر عمل میں اتنا اس کا اجر ہے جتنا پچھلی امتوں کو طویل العمری اور کثیر العملی سے حاصل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ رمضان کریم سرمایہ کاری کا مہینہ بھی ہے۔ ایک پیسے پر کم سے کم 700 گنا اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ وعدہ لا ریب کلام میں ہے۔ اتنا بے پناہ منافع اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہماری سانسیں بھی جو ہیں وہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، ہمیں نفع کمانے کے لیے دی گئی ہیں، تو ہمیں سوچنا ہے کہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سرمایہ کاری کے لیے نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مقصد تقویٰ کا حصول، اس کے لیے مال، علم اور طاقت خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، بالخصوص رمضان میں تقویٰ کے حصول میں معاون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوک پیاس پیٹ کے لیے برداشت کی تو تھوڑی سی تنگی اور سختی جیب کی بھی برداشت کریں، اور صرف اللہ کی محبت کے حصول کے لیے خرچ کریں۔ کسی سے بدلے اور شکریہ کی طلب نہ رکھیں۔ اگر ایسا کیا تو اپنا سرمایہ اور اپنا نفع دونوں ہی اپنے ہاتھوں سے آپ ضائع کر دیں گے۔ رمضان کے مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواساة فرمایا، یعنی انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ۔ غمخواری کریں، دوسروں کی تنگی اور محرومی اور دکھوں اور پریشانیوں میں شریک ہوں اور ان کی مدد کریں۔ یہ خدمت کا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کروائیں، گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی کا مزدہ ملتا ہے کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے اسے حوض کوثر سے سرابی کا وعدہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور جنت میں داخلے کا وعدہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سب مخلوق کے خدا کی خدمت سے ملتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف نہ دیں ورنہ نماز، روزے، صدقات کے بڑے بڑے ڈھیر ضائع ہو جاتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کریم کے غضب سے بچا کر اسے اس آگ سے دور کر دیں جو ہمیشہ جلتے رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا کا ہر دکھ درد، بھوک پیاس زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی، دکھ درد کبھی کم نہ ہونے والا ہے۔ وہاں کا کھانا نعوذ باللہ کانٹوں کا ہے، اور پینا نعوذ باللہ لہو پیپ اور کھولتا ہوا پانی کا ہے۔ اس لیے ایسی خدمت جس سے انسان کو اس بھوک پیاس اور اس دکھ درد سے نجات مل جائے، دراصل وہی خدمت خلق ہے، بڑی نیکی ہے۔ روزہ افطار کروانے سے روزے دار کا پورا ثواب آپ کو مل جاتا ہے، تو کسی کو نیکی اور بھلائی کی راہ پر بلانا، دعوت دینا اور چلنے کے لیے آمادہ کرنا اور اسے اس راہ کا مسافر بنا دینا، اس کو لذت اطاعت چکھا دینا، یہ ثواب کے کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں تک قرآن پاک کا پیغام پہنچائیں، قرآن پاک کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے، اللہ کریم اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور لذت کا مزہ عطا کر دیتا ہے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹی قسم اٹھانے سے اور شہوت کی نظر سے دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ زبان بیہودہ بات نہ کرے، فحش گفتگو نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، کسی کی بات نہ کاٹے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہے، اور اگر کوئی گالی دے اور لڑے تو پھر یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ کانوں کو بری بات سننے سے روکو، جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، سماعون للکاذب اکلون للسحت، یہ کان لگا کر جھوٹ سنتے بھی ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں۔ غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر خاموش رہے تو تم بھی غیبت کرنے والوں میں سے ہی ہو جاؤ گے۔ رمضان کا مہینہ خود برکت لے کر آتا ہے، برکت کے حصول کی کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اسی طرح سے رحمت بھی ہے، بغیر نیک اعمال کے بھی رحمت اترتی ہے، یہاں تک کہ روزہ دار کے سانس اندر لے کر جانے اور باہر نکالنے کا بھی اجر دیا جاتا ہے۔ انسان جب تک عمل نہ کرے تو انسان کا ثواب لکھا نہیں جاتا۔ یہ عام مہینوں میں ہے، مگر رمضان میں عمل کے بغیر بھی ثواب عطا ہوتا رہتا ہے۔ انسان کا آرام کرنا بھی، سونا بھی عبادت ہے۔ اس مہینے میں اعمال قبول کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ ہر نیک عمل شرطیہ قبول ہے، اور اس مہینے میں بندوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، ہر انسان رمضان میں مال، اولاد، صحت سلامتی، خوشی خوشحالی اور خاندان کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر ہر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ مانگنے والا لا علم ہوتا ہے کہ اگر پوری ہو گئی تو کتنی نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں، بچے کی بے سمجھی کی عمر میں اسے چھری نہیں پکڑائی جاتی، باوجود اس کے کہ بچے کے ساتھ والدین کو شدید پیار ہوتا ہے، مگر جتنی شدت سے بچہ ضد کرتا ہے چھری پکڑنے کے لیے، اتنی ہی شدت سے والدین انکار کرتے ہیں کہ یہ چھری تمہیں نہیں دینی، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کی دعائیں ہیں، جو کہ اگرچہ بہت شدت اور گریہ زاری سے مانگی جاتی ہیں، مگر پروردگار اتنی ہی توجہ سے وہ دعا قبول نہیں کرتا کہ اس کی قبولیت اس انسان کو تباہ کر دے گی، کیونکہ وہ حکیم اور دانا ہے۔ پروردگار دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہمیشہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ہماری خواہشات کے مطابق نہیں۔ رب تعالیٰ جو خود حکیم ہے، اس کی حکمت کے مطابق جب رب اپنی مرضی سے دعا قبول کرتا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری طلب پوری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم ہماری وہ ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے مانگی بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، جو اس مہینے میں بخشا نہ گیا، جس نے اپنی بخشش نہ لی، وہ سارا سال نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفات میں حاضر ہو کر حج کرے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے میرا رب ہمیں اس مہینے کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہمان کا ادب، احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر خوشبو قرآن میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔